السلام علیکم۔ سردیوں میں رنگ بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے، ہاتھ پاؤں بہت روکھے ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے میں بہت سے ٹوٹکے لائی ہوں جو آپ کے ہاتھ پاؤں کو بہت نرم بنا دے گا۔ ہاتھ پاؤں کا روکھا پن دور کرنے کے لیے 3 کھانے کے چمچ زیتون کا تیل، 2 کھانے کے چمچ چینی کسی شیشی میں ڈال کر دونوں چیزوں کو مکس کر کے محفوظ کر لیں۔ کپڑے دھونے کے بعد یا کچن کے کام سے فارغ ہونے کے بعد ہاتھوں پر لگا کر مساج کریں، اس سے بہت اچھا رزلٹ ملے گا۔ 4 چیزوں کو ناپسند مت کرو کیونکہ یہ 4 چیزیں فائدے کے لیے ہوتی ہیں۔ آنکھوں سے بہنے والے پانی کو ناپسند نہ کرو کیونکہ یہ اندھے پن کی رگوں کو کاٹ دیتا ہے۔ زکام کو ناپسند نہ کرو کیونکہ زکام کوہڑ کی رگوں کو کاٹ دیتا ہے۔ کھانسی کو ناپسند نہ کرو کیونکہ کھانسی فالج کی رگوں کو کاٹ دیتی ہے۔ پھوڑے پھنسی کو ناپسند نہ کرو کیونکہ یہ برس کی رگ کاٹ دیتی ہے۔ سردیوں میں رات کو 3 سے 4 خشک انجیر بھگو دیں اور صبح نیم گرم دودھ کے ساتھ لگاتار 7 دن استعمال کریں، اس سے بہت زیادہ فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ انجیر ہضم میں آسان ہے، قبض کا مکمل خاتمہ کرتی ہے، خون صاف کرتی ہے، گردہ اور مثانے کی پتھری کو تحلیل کرنے میں مدد دیتی ہے، ذہنی تھکن اور بوجھ کم کرتی ہے، نیند بہتر کرتی ہے۔ ملٹھی کھانے کے ساتھ ساتھ لگانے کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ چہرے پر اس کا ماسک لگانے سے چھائیوں، داغ دھبوں کا خاتمہ ہوتا ہے اور رنگت نکھرتی ہے۔ چہرے کی جھریاں بھی اس سے ختم ہوتی ہیں۔ ماسک بنانے کے لیے ملٹھی پاؤڈر 1 چمچ لے کر دودھ یا عرق گلاب میں ملا کر پیسٹ بنا لیں، چہرے پر لگائیں اور 20 منٹ بعد منہ دھو لیں۔ ملٹھی کو دنیا کا اہم ترین پودا تصور کیا جاتا ہے۔ ملٹھی کا استعمال عمر میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ ملٹھی کو پیاس، کھانسی اور بخار میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ملٹھی کو یورپ میں السر کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ملٹھی کی جڑ چوسنے سے کھانسی اور دمے میں فائدہ ہوتا ہے۔ اس کی جڑ چوسنے کے بعد انسان بغیر پانی کے 12 دن تک زندہ رہ سکتا ہے۔ اس کا مسلسل استعمال عمر میں اضافے کا باعث بنتا ہے، یرقان میں مفید ہے، آنکھوں میں زردی ختم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اس کا جوشاندہ پینے سے بلغم کیک کے ذریعے خارج ہو جاتا ہے، پھیپھڑوں کی نالیاں صاف ہوتی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی انار کی چائے کا سنا ہے؟ جی ہاں، اس کے چھلکے کی چائے بھی بنتی ہے۔ ماہرین غذائیت کا کہنا ہے کہ انار کے چھلکے میں متعدد اقسام کی غذائی اجزاء وافر مقدار میں پائی جاتی ہیں، جس کے حصول کا بہترین ذریعہ انار کے چھلکے کی چائے ہے۔ یہ چائے ہاضمہ درست کرتی ہے، قبض اور بد ہضمی میں انتہائی مفید ہے، دل کی بیماری کے خدشے کو ختم کرتی ہے، جلد کو تر و تازہ کرتی ہے۔ چائے بنانے کا طریقہ: 1 کپ پانی میں 1 چائے کا چمچ انار کے چھلکے کا پاؤڈر ڈالیں، اسے چند منٹ تک ابال کر چھان لیں۔ آپ اس چائے میں لیموں کا رس اور شہد بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ خسخاس اور تربوز کے بیج ہم وزن لے کر پیس کر رکھ لیں۔ رات سونے سے آدھے گھنٹے پہلے دودھ کے ساتھ 1 چمچ کھا لیں، اس سے پرسکون نیند آئے گی۔ معدے میں گیس بہت زیادہ بنتی ہو یا مروڑ اٹھتے ہوں تو پودینے کا قہوہ بنا کر اس میں 2 چمچ شہد ملا کر پینے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ پودینے ہیضے کے مرض کو ختم کرتا ہے۔ جائفل کا جوشاندہ پینے سے روزے میں لگنے والی پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ چہل قدمی کرنے سے سینکڑوں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ پیاز کے عرق میں روئی ڈبو کر کچھ دن ناک پر رکھ کر زور سے سانس لیں تو زکام ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کان میں چونٹی یا کیڑا وغیرہ چلا جائے تو فوری طور پر سرسوں کے تیل سے کان کو بھر لیں، تھوڑی دیر میں کیڑا باہر نکل آئے گا۔
خشخاش جوڑوں کا درد ٹھیک کرنے میں بہت مفید ہے۔ اس کا تیل لگانے سے بھی جوڑوں کے درد میں افاقہ ہوتا ہے۔ اگر آپ پین کلر کی جگہ اس کا استعمال کریں تو زیادہ مفید ہے۔ سر کی خشکی ایک اہم مسئلہ ہے کیونکہ اس کے باعث بال جھڑنے کا عمل بھی تیز ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے خشخاش کو پیس کر دہی میں ملا کر اس کا لیپ سر پر لگانے سے سر کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ آدھے سر کا درد ختم کرنے کے لیے ناک کے نتھنے جس طرف درد ہو اس کی الٹی طرف کے نتھنے میں ایک قطرہ شہد لگانے سے سر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ 2 چمچ چقندر کے جوس میں 1 چمچ کافی ملا کر چہرے پر اسکرب کریں۔ اس سے بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز صاف ہو جائیں گے۔ 1 چمچ آٹے میں 1 چمچ بیسن اور 1 چمچ چقندر کا جوس مکس کر کے چہرے اور گردن پر لگائیں اور 15 منٹ کے بعد منہ دھو لیں، جس سے چہرے کی جلد میں چمک آ جائے گی۔ اگر کسی کو شوگر ہو تو رات کو مسواک کر کے سوئے اور صبح اٹھ کر بغیر کچھ کھائے پیے سورہ یونس روزانہ 1 بار پڑھے اور پانی پر پھونک مار کر پی لیا کرے۔ 1 مہینے بعد شوگر کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا۔ صبح وقت پر ناشتہ نہ کرنے سے جسمانی اور دماغی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر پیٹ کا درد شدید ہو تو کالی الائچی اور دار چینی، پودینہ اور سونف کا قہوہ بنا کر پی لے۔ ٹماٹروں کے اوپر ابلتا ہوا پانی ڈالنے سے ٹماٹروں کا چھلکا جلدی اتر جاتا ہے۔ آٹے میں لیموں ڈالنے سے آٹا کبھی خراب نہیں ہوتا۔ لہسن کے استعمال سے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوں گے۔ نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دہی کا استعمال جسم میں تلی ہوئی اشیاء کے منفی اثرات کو ختم کرتا ہے۔ املی کھانے سے منہ میں چھالے نہیں ہوتے۔ روزانہ 1 سیب کھانے سے زندگی بھر کمر کے مہرے کبھی نہیں ہلیں گے۔ اگر بال زیادہ جھڑنے لگیں اور سر کی جلد نظر آنے لگے تو مچھلی کے آئل والے کیپسول لے کر 1 کیپسول میں دہی ملا کر بالوں میں لگا دو۔ اس سے بال جھڑنا رک جائیں گے اور نئے بال اگ آئیں گے۔ 1 چمچ لیموں اور 1 چمچ ٹماٹر کا جوس لیں۔ دونوں کو اچھے سے مکس کر کے چہرے پر لگائیں۔ اس سے آپ کی جلد شگفتہ اور ملائم ہو جائے گی۔ 7 دن تک 7 عدد منقے رات کے وقت آدھا پاؤ دودھ میں بھگو کر صبح کھانے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کلونجی کھانے سے بدن کی خشکی دور ہوتی ہے۔